اچھا، اسلامی جو احکام ہے، خاص طور پر کچھ اسلامی احکام ایسے ہیں جس میں لباس کا، سیاہ لباس کا ایک خاص جو ہے وہ بھی آیا ہے. مثلا جس وقت کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو کچھ چیزیں اس کے اوپر واجب ہوتی ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں ویسے جو مشہور ہے، کچھ دیکھیے وہی ہے بہت ساری چیزیں کہ جو صحیح فقہی مسئلے کے طور پر مشہور نہیں ہوتی. مثلا ایک یہ ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عدہ وفات میں. عدہ وفات کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اچھا، جو عدہ طلاق رجی ہوتا ہے اس میں عورت گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، کیونکہ ابھی طلاق رجی کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ شوہر رجوع کر لے، اس کی اجازت درکار ہوتی. لیکن عدہ وفات میں تو شوہر بھی انتقال کر چکا ہے اس کا، تو گھر سے باہر نکلنے کے حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، بلا ضرورت بس ایسے ہی جو ہے وہ اتنا مناسب تو نہیں کہنا کہ بس ویسی تفریح کے لیے جو ہے وہ ویسی باہر نکل جائے پہلے بلا ضرورت. اور خاص طور پہ اگر وہ رات کا وقت ہو تو اس میں جو ہے وہ کراہیت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن کوئی بھی ضرورت ہو، اگر ہر ضرورت کے لیے عورت جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی. عرفی ضرورت ہو، مثلا کوئی دوا خریدنی ہے، کوئی ضروری گروسریز اس کو خریدنے کے لیے جانا ہے، کوئی بھی ضرورت کی چیز اس میں وہ گھر سے باہر جا سکتی. ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ کیا چیزیں، 2 چیزیں، ایک تو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ اس کا. اور عدہ وفات شوہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا. یہ بیچ میں 1-2 فقہی مسئلے ویسے آ گئے ہیں کہ شوہر کی موت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کی موت کی اطلاع ملنے سے شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ مثلا گم گیا، کھو گیا، اسے آج اطلاع ملی کہ میرا شوہر تو مارا گیا تھا مثلا، تو اس کی عدہ وفات آج سے شروع ہوگی 4 مہینے 10 دن. یہ خاص اس کے شوہر، مرحوم شوہر کے احترام کے حوالے سے. ورنہ اچھا، طلاق کے اندر یہ نہیں ہوتا. اگر معلوم چلے کہ شوہر نے مثلا 1 سال پہلے اسے طلاق دے دی تھی اور اسے اب اطلاع ملی اور عدہ خود بخود ہی اس دوران گزر گیا، تو وہ تو سمجھا جائے گا کہ ہاں ابھی اس کی طلاق کی اطلاع ملنے کے بعد عدہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ جب اس نے طلاق دی. لیکن عدہ وفات موت کی اطلاع کے بعد سے شروع ہوتا ہے. بس یہ اس کے ایک احترام ہے کہ اب اس کو اطلاع ملی، اب یہ سوگ کے اندر بیٹھی. ایک تو یہ کہ دوسری شادی نہ کرے، دوسرا یہ کہ زینت نہ کرے. یہ دوسرا واجب ہے اس کو. اچھا، زینت نہ کرنے کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ مثلا وہ ایسے زینت نہ کرے کہ معنی کہ وہ میک اپ نہ کرے، لپسٹک نہ لگائے، سرخی پاؤڈر نہ لگائے، اور جتنی بھی اور اس طرح کی کاسمیٹکس والی چیزیں جو زینت میں شمار ہوتی ہیں یہ نہ کرے. لباسوں کے اندر آتا ہے کہ ایسے شوخ رنگوں کے لباس نہ پہنے کہ جو کہ اس کے اندر آتے ہوں. ہیئر کلر لگانا، مثلا بالوں کی سفیدی کو وہ کرنے کے لیے 4 مہینے 10 دن تک نہیں لگا سکتی، یہ حرام ہے اس کے لیے. تو بہت سارے اس لحاظ سے اس کے احکامات ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ کالا لباس وہ پہن سکتی. باقاعدہ روایتوں میں الگ سے تذکرہ جس کا آیا ہے، اور مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے بھی روایت لکھی جس کے اندر امام معصوم نے باقاعدہ چیز فرمائی کہ ولا باسان تلبسا صوبن مصبوغن بسواد. ہاں، یعنی زینت نہیں کر سکتی، اس قسم کے کوئی کپڑے وغیرہ نہیں پہن سکتی، البتہ یہ کہ وہ ایسا لباس پہن سکتی ہے جو سیاہ رنگ کا ہو. یعنی باقاعدہ سیاہ رنگ کے لباس کے لیے بیوہ کے لیے الگ سے امام نے اس کے رنگ کا تذکرہ بھی اپنی اس روایت کے اندر کیا ہے. تو ہاں، البتہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مثلا بیوہ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اب وہ ظاہر مغموم ہے، تو کیا اس کو زیارت پہ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جا سکتے؟ جی ہاں، بالکل لے جا سکتے ہیں. ہر عرفی ضرورت کے لیے، ہر شرعی ضرورت کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی. بلا ضرورت جانا مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں، جا پھر بھی سکتی، بلا ضرورت بھی جا سکتی. مثلا صحت کے اعتبار سے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم جو ہے واکنگ کرو، واک کیا کرو، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، فلاں چیز ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، تو پھر بھی مکروہ نہیں رہے گا، اور عدت کے دوران بھی جا سکتی. تو حتیٰ کہ حج کے لیے جا سکتی ہے، زیارات کے لیے جا سکتی ہے، ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے جا سکتی ہے. اور لباس کے اعتبار سے ہر قسم کے شوخ رنگوں سے اس کو اجتناب کرنا ہے، البتہ سیاہ رنگ کا لباس جو ہے وہ پہن سکتی.